بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق کا عنوان نمبر 1 الطمع لالچ کرنا، نمبر 2 کف اللسان عن الوقوع فی عرض الانسان کہ انسان کی آبرو ریزی سے زبان کو روکنا۔ ان دونوں عنوانات کو اس سبق میں پڑھیں گے۔ الطمع یقال ان اشعب مر یوما فجعل الصبیان یعبسون به فقال لهم ویلکم سالم بن عبد الله يفرق تمرا من صدقة عمر فمر الصبيان يعدون إلى دار سالم بن عبد الله وعدا أشعب معهم وقال ما يدريني لعله يكون حقا۔ الطمع لالچ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز اشعب کسی راستے سے گزرے، فجعل الصبيان يعبسون به تو بچوں نے ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ فقال لهم تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اشعب نے ان بچوں سے کہا، ویلکم کم بختو سالم بن عبد اللہ یفرق تمرا من صدقۃ عمر کہ حضرت سالم بن عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ سے کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں اور تم یہاں کھیل رہے ہو۔ فمر الصبیان یعدون الی دار سالم بن عبد اللہ، جب بچوں نے یہ سنا یعدون الی دار سالم بن عبد اللہ تو حضرت سالم کے مکان کی طرف دوڑ پڑے۔ وعدا اشعب معہم، ان کے ساتھ حضرت اشعب بھی یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگے، ما یدرینی کیا معلوم، لعلہ یکون حقا ہو سکتا ہے کہ سچ ہی ہو۔ الطمع لالچ کرنا، صفت کا صیغہ طامع اور اس کی جمع اطماع آتی ہے۔ اشعب ان کا اسم گرامی ابو العلا ابن زبیر، یہ سن 9 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حسن قرات اور آواز کی عمدگی میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن حرص و لالچ میں بھی ضرب المثل تھے، اور حاضر جوابی میں یہ یگانہ روزگار تھے، اور مختلف ان کے چٹکلے مشہور ہیں۔ چونکہ لالچ کے اندر ضرب المثل تھے تو یہاں آپ اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان سے کہا کہ سالم بن عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، 106 ہجری میں فوت ہوئے اور فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں یہ، تو ان کے متعلق کہنے لگا کہ یہ حضرت عمر کے صدقہ میں سے کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ بچے دوڑنے لگے، بچوں کے ساتھ خود بھی دوڑنے لگ گئے، تو یہ ان کے لالچ کی انتہا تھی۔ ان کی عمر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 154 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ صبیان صبی کی جمع ہے بچہ، یعبسون عبس یعبس عبسن کھیلنا، مذاق کرنا، عبس بیکار کو کہتے ہیں۔ ویلکم ویل کلمہ تحسر ہے جو مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ویلی یا ویلتنا، اور جب متکلم دوسرے کے لیے استعمال کرے تو بددعا کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکرہ ہونے کی حالت میں بھی مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ دعائیہ کلمات میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے، خواہ خیر کی دعا ہو یا شر کی، کہ وہ نکرہ ہونے کے باوجود بھی مبتدا ہو سکتے ہیں، جیسے سلام علیکہ یا فویل للذین یکتبون الکتاب۔ اسی طریقے سے ویل ہر امر عجیب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ویلتنا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، اس آیت میں یہ ویلتنا تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عدم اضافت کی صورت میں
اضمار فعل کی بنا پر منصوب، یعنی جب اضافت نہ ہو فعل کے مضمر ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے اور ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور اضافت کی صورت میں یہ صرف اور صرف منصوب ہوتا ہے۔ دوسرا ویلون ان الفاظ میں سے ہے کہ جن سے عام طور پر ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، جیسے قاتلہ اللہ یا لا ام لہ، ثقلت امہ وغیرہ۔ فرق یفرق تفریقا تقسیم کرنا، تمرن کھجور، اس کی واحد تمرتن آتی ہے، جمع تمورن، اور تمر یتمر تمرن کھجور کھلانا۔ یعدونا، عدا یعدو عدون دوڑنا۔ دار گھر، اس کی جمع دورن دیارن ادورن، اور دار یدور دورانن چکر لگانا۔ ما یدرینی میں ما استفہامیہ ہے، درا یدری درین درایتن جاننا۔ حق یحق حقا، حق یحق حقا، دونوں بابوں سے آتا ہے ثابت ہونا۔ عنوان نمبر 2، کف اللسان عن الوقوع فی عرض الانسان، کہ کسی بھی انسان کی آبرو ریزی، عزت دری سے اپنی زبان کو روک لینا۔ لما دخل الحسن البصری علی الحجاج فقال له ما تقول في علي وعثمان؟ قال أقول فيهما كما قال من هو خير مني بين يدي من هو شر منك. قال ومن ذلك؟ قال موسى وفرعون، حيث قال له فرعون قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب۔ کف اللسان، کف یکف کفن، باز رہنا، باز رکھنا۔ کفن ہتھیلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اکفن آتی ہے۔ کف بصرہ اندھا ہونا، مکفوف اندھا، اس کی جمع مکافیف استعمال ہوتی ہے۔ لسان، اس کی جمع السنہ آتی ہے، زبان۔ لسنا یلسن لسنن، تیز زبان والا ہونا، اور لسن یلسن لسنن، فصیح و بلیغ ہونا۔ الوقوع بمعنی گرنا، اور جب الوقوع فی فلان وقیعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، عیب لگانا۔ عرض آبرو، عزت، اس کی جمع اعراض آتی ہے، جبکہ عرض سامان کو کہتے ہیں، اس کی جمع عروض آتی ہے، اور عرض رات کے ایک حصہ کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع عراض آتی ہے۔ عرض کنارے کو کہتے ہیں۔ عرض یعرض، باب ضرب یضرب سے عرضاً، اس کا معنی ہے پیش کرنا، جبکہ عرض یعرض باب سمع یسمع سے ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا، اور باب کرم یکرم سے عروض یعرض عراضتاً چوڑا ہونا۔ دخل یدخل دخولاً داخل ہونا۔ علی صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہے زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ الحسن البصری، حضرت حسن بصری، ان کا اصل نام ابو سعید بن ابو الحسن یسار ہے، 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے حسن بصری کے تمام اوصاف ایک سطر میں جمع کیا۔ کان عالما رفیعا ثقتا حجتا مامونا عابدا ناسکا کثیر العلم فصیحا جمیلا وسیما، کہ آپ عالم، بلند مرتبہ، معتمد، برہان، نیک خصلت، عبادت گزار، وافر العلم، فصیح اور خوبصورت تھے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علوم ظاہرہ اور باطنہ دونوں سے پوری طرح سے آراستہ تھے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 130 صحابہ سے ملاقات کی۔ حجاج کا نام ابو محمد ابن یوسف ابن الحکم ثقفی، ولید کی طرف سے عراق کے صوبوں کا گورنر تھا اور ایک ظالم آدمی گزرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مشہور پیغمبر، اور فرعون اصل میں شاہان مصر کا لقب ہے، جس طرح کہ ملوک چین کا لقب خاقان، یا ملوک روم کا لقب کیسر، ملوک فارس کا لقب کسریٰ، اسی طریقے سے شاہان مصر عمالقہ کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔
یہاں فرعون سے ولید بن مصعب بن ریان مراد ہے، اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی، اور حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ 300 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ بال حال کو کہتے ہیں۔ قرون یہ قرن کی جمع، ایک گروہ کے بعد ایک گروہ۔ اسی طرح سین کو بھی قرن کہتے ہیں، آفتاب کی پہلی شعاع کو بھی قرن کہتے ہیں۔ 100 سال کا زمانہ، اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرن یقرن قرنن، ملی ہوئی بہوؤں والا ہونا۔ ترجمہ: کف اللسان عن الوقوع فی عرض الانسان، کہ زبان کو روکنا انسان کی آبرو ریزی سے، یعنی کسی بھی انسان کی آبرو ریزی، عزت دری سے اپنی زبان کو روکنا، ان کے متعلق اچھے کلمات کہنا یا کم از کم خاموش رہنا۔ جب حسن بصری رحمہ اللہ نے حجاج سے ملاقات کی فقال له، تو حجاج نے آپ سے پوچھا ما تقول فی علی و عثمان، کہ آپ حضرت علی اور حضرت عثمان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قال، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اقول فیہما کما قال من ہوا خیر منی بین یدی من ہوا شر منک، میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو تجھ سے زیادہ شریر کے سامنے مجھ سے زیادہ بہتر آدمی نے کہا تھا۔ قال ومن ذالک، حجاج نے کہا وہ کون ہے؟ قال، تو حسن بصری نے جواب دیا موسیٰ و فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حیث قال له فرعون، کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب، اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ قرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب، دفتر اعمال میں محفوظ ہے۔